دوستوں آج کی یہ ویڈیو کوئی عام ویڈیو نہیں ہے بلکہ یہ ان لوگوں کے منہ پر زوردار تماچا ہے جو کائنات کے اتنے بڑے نظام کو دیکھ کر بھی اندھے بنے بیٹھے ہیں۔ آج میں آپ کو اللہ کے ایک ہونے پر کوئی ایک یا دو ایویڈنس نہیں دینے والا بلکہ آج کی اس ویڈیو میں ایویڈنس کا انبار لگنے والا ہے، تو آخر تک بنے رہنا تاکہ جان سکے کہ قرآن میں عقیدہ توحید کا ذکر کہاں کہاں اور کس کس انداز میں ہوا ہے۔ اس سے پہلے ذرا ایک پل کے لیے رکو اور اپنے آس پاس پورے یونیورس کو دیکھو۔ یہ سورج جو اپنے مقررہ وقت پر نکلتا ہے، یہ چاند جو کبھی اپنا راستہ نہیں بدلتا، یہ زمین کا پرفیکٹ بیلنس جس پر ہم زندہ ہیں، اور خود آپ کے جسم کے اندر دھڑکتا ہوا دل، کیا آپ کو لگتا ہے یہ اتنا بڑا اور لاجواب سسٹم بغیر کسی چلانے والے کے خود بخود چل سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو کہ جہاں جہاں ایک پرفیکٹ ڈیزائن ہوتی ہے وہاں وہاں اسے کریٹ کرنے والا ڈیزائنر ضرور ہوتا ہے۔ بغیر ڈیزائنر کے ڈیزائن کریٹ ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی ہمارا ایمان ہے کہ اس پوری کائنات کو بنانے والا، اسے کنٹرول کرنے والا اور اسے چلانے والا صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی کیوں ہے، دو یا تین کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اسے بالکل سمپل انداز میں سمجھیں کہ اگر ایک چھوٹی سی کمپنی میں دو باس یا دو سی ای او ہو جائیں تو کیا وہ کمپنی سکون سے چل سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ دونوں کی سوچ الگ ہوگی، دونوں کے آرڈرز الگ ہوں گے، اور ریزلٹ یہ ہوگا کہ کمپنی برباد ہو جائے گی۔ جب ایک چھوٹی سی کمپنی دو لوگوں سے نہیں چل سکتی تو ذرا سوچو کہ یہ اتنی بڑی کائنات دو خداؤں کے ساتھ کیسے چل سکتی ہے؟ اگر دو خدا ہوتے تو ایک کہتا کہ آج سورج پچھم سے نکلے گا، دوسرا کہتا نہیں نہیں نہیں، سورج آج پورب سے نکلنا چاہیے۔ اس طریقے سے کائنات کا سسٹم تباہ و برباد ہو جاتا۔ قرآن نے اس لاجک کو کتنی خوبصورتی سے کلیئر کیا ہے کہ کائنات کا یہ پرفیکٹ بیلنس خود اس بات کا سب سے بڑا پروف ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا اور چلانے والا صرف اور صرف ایک ہے۔ دوستوں، اللہ کا ایک ہونا اسلام کا سب سے بنیادی اور سب سے امپورٹنٹ عقیدہ ہے۔ قرآن پاک میں اس حقیقت کو بار بار نہایت ہی کمال کے ساتھ بیان کیا گیا ہے تاکہ ہر انسان کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے۔ آئیے قرآن مجید کی چند آیات پر نظر ڈالتے ہیں جو اللہ کے ایک ہونے پر ایویڈنس اور دلیل ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ہماری اگلی دلیل اللہ کے ایک ہونے پر سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 255 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی سچا خدا نہیں، وہ ہمیشہ زندہ اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ تیسری دلیل سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں۔ چوتھی دلیل ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 171، انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تو صرف ایک ہی خدا ہے۔ پانچویں دلیل سورہ مائدہ کی آیت نمبر 73 ہے، وما من الہ الا الہ واحد، اور ایک خدا کے سوا اور خدا نہیں ہے۔ تو پھر ہماری چھٹی دلیل سورہ انعام کی آیت نمبر 102 ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ، اور یہ اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے پر اور اس بات پر کہ اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، ہماری اگلی دلیل ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 158، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی سچا خدا نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ ہماری اگلی دلیل ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 129، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو، مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہماری اگلی دلیل ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 16، ارشاد باری تعالیٰ ہے قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، اے محبوب کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ایک ہے، سب پر غالب ہے۔ اگلی دلیل ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 52،
ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تاکہ لوگ جان لیں کہ وہی ایک اکیلے عبادت کے لائق ہے۔ ہماری اگلی دلیل جو ہے وہ ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 22، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے پر اور اس بات پر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمارا اگلا ایویڈنس ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 22، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الہکم الہ واحد، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ پھر اگلا ایویڈنس سورہ نحل ہی کی آیت نمبر 51، ارشاد باری تعالیٰ ہے وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما الہ واحد، اور اللہ نے فرما دیا ہے کہ دو خدا مت بناؤ، بے شک وہی ایک خدا ہے۔ پھر ہمارا اگلا ایویڈنس سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، تو میری ہی عبادت کرو۔ پھر ہماری اگلی دلیل جو ہے وہ ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22، یہ وہ سب سے بڑی لاجیکل دلیل ہے جس کا ہم نے ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا تھا۔ وہ کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا اور بھی خدا ہوتے تو دونوں کا نظام برباد ہو جاتا۔ پھر ہماری جو اللہ کے ایک ہونے پر اور اس بات پر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہماری اگلی دلیل ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہی پیغام بھیجا کہ میرے سوا کوئی سچا خدا نہیں، تو میری ہی عبادت کرو۔ اگلا ایویڈنس سورہ مومنون کی آیت نمبر 91 ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے۔ اگلا ایویڈنس سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 46 وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ سورہ غافر آیت نمبر 65 هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاعْبُدُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اسی کو پکارو۔ ہمارا اگلا ایویڈنس سورہ اخلاص کی آیت نمبر 1 ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ دوستوں یہ تو میں نے اللہ کے ایک ہونے پر صرف کچھ آیتیں ایویڈنس کے طور پر پیش کری ہیں، اس کے علاوہ سینکڑوں قرآنی آیات ہیں جو اللہ کے ایک ہونے پر واضح دلیل ہیں، مگر سب کو پیش کروں تو ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا، اسی وجہ سے صرف اتنا ہی میں پیش کیا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں نا کہ اتنا ہی کافی ہوگا اور آپ کو یہ بنیادی عقیدہ اچھے سے سمجھ میں اتنے ہی کے ذریعے آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو چلیں پھر ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور جلد ملتے ہیں ایک اور ایسی ہی نالجفل ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔